نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گو چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ جناب صدر، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی عظمت اور شان کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب صدر، سب سے پہلے بات ذہن نشین کر لے کہ صحابہ پر دین محمد کی بنیاد ہے، اور جب بنیاد ہل جائے تو اس پر گڑی آسمانوں سے باتیں کرنے والی بلڈنگ کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ شریعت کا ہم تک پہنچانے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ شریعت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صحابہ کے بغیر دین نامکمل ہے۔ پورا دین چاہیے تو صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا۔ بے شک دنیا دار الاسباب ہے، چنانچہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک ایمان نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک نماز نہ پہنچتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں حج کے احکام کا پتہ نہ چلتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں روزے کے احکام کا پتہ نہ چلتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں اپنے معبود کا پتہ نہ چلتا۔ جناب صدر، صحابہ کے نبی کے ساتھ عشق تو دیکھیے، نبوت ابطال عابدین زمین پر ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے تھوک سے نفرت ہوتی ہے، لیکن میرے آقا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کبریا ابطال عابدین زمین پر ڈالنے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا لوگ زمین پر کیسے جا سکتا ہے؟ عشق تو اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے چہر پر مل لیتے تھے۔ صحابہ نے نبی کی سنت کے ہر پہلو پر عمل کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو نبی کی صحابہ میں ملیں گی میں بیان کروں گا۔ جناب صدر، میرے نبی صادق ہیں، صداقت کے مہر و منیر ہیں۔ اگر اس صداقت کو صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، میرے نبی عادل ہیں، عدالت کے بادشاہ ہیں۔ اگر اس عدالت کو صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لیجئے، میرے نبی صاحی ہیں، صحابت کا شہزادہ ہے۔ اگر اس صحابت کو صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، میرے نبی بہادر ہیں، شجاعت مند ہیں۔ اگر اس بہادری کو صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھ لیجئے۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج ہے اور سورج سے مختلف شعاعیں نکلتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھی مختلف شعاعیں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک شعاع نکلی رحم کی، تو اسے صدیق اکبر نے لے لیا تو شان نبوت سے واضح، اور ہم امتی بے امتی ابو بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک اور شعاع نکلی بہادری کی، تو اسے عمر فاروق نے لے لیا تو شان نبوت سے آواز آئی وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک اور شعاع نکلی حیا کی، تو اسے عثمان غنی نے لے لیا تو شان نبوت سے آواز آئی وَحَيَاءُ عثمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک اور شعاع نکلی قضا کی، تو اسے علی مرتضیٰ نے لے لیا تو شان نبوت سے آواز آئی وَقَضَاهُمْ عَلِي۔ یہ علی شان اور نرالی کردار اور افعال کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہے سم و بصر عثمان و علی ہے قلب و جگر، ابو بکر عمر ہے سم و بصر عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ارے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کی 30 پاروں سے۔ والسلام۔